السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. آمین ثم آمین. تو آج یہاں پر 29ویں شب ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں شیخ زاید ماسک ابو ظہبی. تو آئیے چلتے ہیں. جی تو ابو ظہبی ہم لوگ کے لیے نکل چکے ہیں اور ابھی یہ دبئی ہے اور ہمارا گھر کیونکہ شارجہ میں ہے تو ہمارے گھر سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے ابو ظہبی کے اندر پہنچنے میں. تو کافی لمبا راستہ ہے، اس لیے اوائڈ ہی کرتے ہیں تھوڑا ابو ظہبی جانا، کیونکہ بچے بھی تھک جاتے ہیں اور جو ہے پھر واپس آنے میں بھی اس طرح 4 گھنٹے لگ جاتے صرف آنے جانے میں. تو ابھی تک ہم صرف دبئی ہی پہنچے تھے. تو میں نے تھوڑی سا یہ بنایا تھا ویڈیو. دبئی بہت دور سے آپ شاید دیکھ سکتے ہو یا صحیح شاید کیپچر نہیں ہوا، تو وہ بلڈنگس نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ لگتا ہے جیسے کوئی شیڈ بنے ہوئے ہیں، پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے، تو وہ بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ برج خلیفہ اور اس کے ساتھ جتنی بلڈنگس بنی ہوئی ہیں نا وہ سب. تو یہ ہم لوگ ابو ظہبی دیکھیں ہم لوگ کس ٹائم نکلے تھے اور پہنچتے پہنچتے ہمیں مغرب تک کا ٹائم ہو چکا تھا. تو یہ بڑا خوبصورت منظر لگ رہا تھا. ایک طرف سورج جو ہے غروب ہو رہا تھا، دوسری طرف شیخ زاید ماسک نظر آ رہی تھی، تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا. بہت دور سے آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی، ابھی ہم لوگ قریب پہنچے نہیں تھے تو کافی دور سے نظر آنے لگتی ہے وہ. تو بہت پیارا منظر بن رہا تھا ایک. دور سے ہی آپ اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، اور اندر سے تو ماشاءاللہ کتنی ہی خوبصورت ہے یہ بنی ہوئی. لیکن آپ دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں، وائٹ سنگ مرمر سے بنی ہوئی بہت پیاری خوبصورت. ہم لوگ تقریباً 2 سال بعد جو ہے کووڈ کے بعد سے اب کا جو ہے پہلی دفعہ جا رہے تھے شیخ زاید ماسک، ورنہ ہم لوگ جو ہے اکثر چلے جاتے تھے رمضان میں، کیونکہ وہاں پر تراویح وغیرہ اور جو تہجد کی نمازیں ہوتی ہیں تو بہت مزہ آتا ہے وہاں پر پڑھنے میں. اور یہ ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور افطار کر چکے تھے. ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی باہر سے باؤنڈریز ہیں اور یہ صحن ہے پورا. یہ مغرب کی نماز پڑھ کے جو ہے میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی صحن کی، اور اس کی جو پلرز وغیرہ تھے، یعنی کہ ہر کونے میں انہوں نے بہت خوبصورتی سے شیخ زاید ماسک کو سجایا ہوا ہے. گرینڈ شیخ زاید ماسک. اس کے پیسج ہوں یا پلرز ہوں یا اوپر کی روف ہو یا اس کا صحن ہو یا اندر مسجد کے نماز کی جگہ جو ہے وہاں پر، وہ اندر میں جا نہیں سکی تھی کیونکہ جو جن کے ساتھ چھوٹے بچے تھے ان کو الاؤ نہیں تھا. تو ابراہیم میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو میں جا نہیں سکی تھی اندر، ورنہ میں اندر کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی. بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے یہ. اور یہ اس کا صحن ہے. صحن میں پوری جو ہے انہوں نے جو فلورنگ کی ہوئی ہے اس کا بھی خوبصورتی کا خیال رکھا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے صحن بہت بڑا ہے ان کا.
نارمل ڈیز میں بھی یہاں پر تقریباً رش ہوتا ہی ہے، لوگ جو ہے دور دور سے جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں مسجد کو، نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے تو آتے ہی ہیں اوبویس ہے، لیکن رمضان میں یہاں پر رونق الگ ہی ہوتی ہے۔ اور اسپیشلی جب یہ طاق راتیں چل رہی ہوں، آخری کی 10 راتیں چل رہی ہوں لیلۃ القدر کی، تو ان میں یہاں کی رونق الگ ہی لیول کی ہوتی ہے۔ اور جو یہ ابراہیم کو میں جو ہے وہ واش روم لے کے جا رہی تھی، تو بس تھوڑی سی بنائی تھی، ایبلیشن ایریا ہے تو وہاں پہ ویڈیو بنانا الاؤ نہیں تھا، تو بس ایسکلیٹر کی بنا کے میں نے بند کر دی تھی۔ اور یہ تراویح اٹینڈ کی تھی۔ جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا میں اندر نہیں جا سکی تھی، چھوٹے بچوں کے ساتھ الاؤ نہیں تھا، تو میں نے باہر ہی پڑھی تھی صحن میں۔ صحن کا جو عورتوں کا ایریا تھا وہ پورا کور تھا، تو میں نے وہیں پڑھی تھی۔ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں رونق اور رش جو ہے ابھی جو ہے تراویح کی بھی ختم ہو گئی اور تہجد کا ٹائم آ گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا تھا اور بلکہ بڑھ گیا تھا مسجد۔ اس ٹائم بہت پرسکون ہو چکا تھا یہ ایریا، اور بہت سکون تھا۔ بس اب ہم لوگ واپس جا رہے تھے تو ایک چھوٹا سا میں نے ایک بنا لیا تھا واپسی کا۔ اتنا سکون اور سکون تھا کہ نا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، لیکن بس گھر تو جانا تھا اور اتنا دیر بھی ہو چکا تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔